بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 20 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی کچھ مثالیں ہیں جن کی ہم ترجمہ، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلی آپ مثال دیکھ لیں، من کتم سرہ بلغ مرادہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ نمبر 2، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، من وقر اباہ طالت ایامہ، 3۔ نمبر 4، من طال عمرہ فقد احبتہ، 4 ہو گئے۔ نمبر 5، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، چھٹا جملہ ہے خیر المال ما بقی بہ العرض۔ یہ 6 جملے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ جو پہلا جملہ ہے من کتم سرہ، جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور جو شخص اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اور جس شخص کی عمر لمبی ہو وہ اپنے دوست احباب کو گم پاتا ہے۔ رہن سہن اختیار کرو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ بہترین مال وہ ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ یہ 6 جملے ہیں جن کا ہم نے ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا جملہ ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو راز اور پوشیدہ رکھے۔ جب آدمی اپنے کاموں کو، اپنی باتوں کو راز اور پوشیدہ رکھے گا تو وہ اپنے مقصد کے اندر پورا ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی باتوں کو راز نہیں رکھتا، اپنے عزائم کو وہ ظاہر کر دیتا ہے تو پھر اس میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، لوگ حسد کر لیتے ہیں، لوگ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باتوں کو، اپنے کاموں کو رازداری کے ساتھ رکھنا یہ سیکھ لیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ نمبر 2، دوسرا جملہ یہ ہے کہ جس شخص کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھیں کسی کو تلاوت قرآن مجید سے محبت ہو، وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کا تذکرہ کرے گا، وہ مختلف قراء کا تذکرہ کرے گا، فلاں کی قرأت اچھی ہے، فلاں کی تلاوت اچھی ہے وغیرہ۔ کسی کو آخرت کے ساتھ محبت ہے، وہ آخرت والے اعمال کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرے گا۔ کسی کو موبائلوں کے ساتھ محبت ہے، وہ کثرت کے ساتھ موبائلوں کا تذکرہ کرے گا۔ تو اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ فلاں شخص کو، کسی بھی آدمی کے بارے میں، کہ اس کو کس شخص سے زیادہ محبت ہے، کس چیز سے زیادہ محبت ہے، تو آپ اس کی گفتگو کو نوٹ کریں کہ وہ کس چیز کا تذکرہ اور ذکر زیادہ کرتا ہے۔ جس کا تذکرہ اور ذکر وہ زیادہ کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو اسی چیز سے زیادہ محبت ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ ہے جو شخص اپنے باپ کی عزت اور احترام کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار انسان کے اپنے والدین ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی میں عمر کو بڑھا دوں گا۔ اس لیے اپنے باپ کی، اپنے والدہ کی عزت احترام کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے انسان کی عمر کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا جملہ یہ ہے جس کی عمر لمبی ہو جائے وہ اپنے دوست احباب کو گم پاتا ہے۔ دیکھیں جو بہت زیادہ لمبی اگر ہو جائے عمر تو اس صورت میں جو اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کا پہلے انتقال ہو جائے گا اور وہ دنیا کے اندر تنہا اور اکیلا رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب لمبی عمر کے فائدے زیادہ ہیں کہ انسان کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر لیتا ہے، انسان آخرت کی تیاری اچھے سے کر لیتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا بھی دیکھتا ہے۔ اور پانچواں جملہ ہے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور معاملہ اجنبیوں کی طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو آپ کے تعلق والے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے رابطے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے معاملات میں ان کے کام آئیں۔ لیکن جہاں تک بات آ جائے معاملہ کرنے کی، کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی چیز کرائے پر دینی ہے، تو ایسی صورت میں رشتہ داری کو نہ دیکھیں، ایسی صورت میں تعلق داری کو نہ دیکھیں، اور بالکل اس طرح معاملہ کریں جیسے آپ کسی اجنبی فرد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو لکھت پڑھت مکمل ہوتی ہے اور جو ضابطے کی کارروائی ہے مکمل کی جاتی ہے۔ تو معاملہ کرنے میں اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے، اس سے پھر بعد میں انسان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔
اور چھٹا جملہ جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ بہترین مال وہ ہے جس سے انسان اپنی عزت، ناموس اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ویسے تو انسان مال کماتا ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کی عزت، ناموس پر حملہ ہو رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں کچھ پیسے خرچ کر لوں گا تو پھر میری عزت، ناموس اور آبرو اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے، اور مال کا یہ سب سے بہترین مصرف ہے جس پر مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 6 جملے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، یہ سارے کے سارے جملے سوائے اس نمبر 5 کے، باقی جو 4 ہیں، 5 جملے ہیں، ان 5 کے 5 جملوں میں جو ترکیب ہے وہ مبتدا خبر ہے۔ پہلا جملہ مبتدا بنے گا، دوسرا خبر بنے گا۔ جیسے یہ پہلا جملہ دیکھیں، من کتم سرہ، یہ مبتدا ہے اور بلغ مرادہ یہ خبر ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ من اسم موصول، کتم فعل، ہوا ضمیر فاعل، سر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کتم کا بنے گا مفعول، اور کتم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور بلغ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، مراد مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس بلغ کا مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، من احب شیئن، یہ بنے گا مبتدا، اور اکثر ذکرہ، یہ بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میم نون زبر من اسم موصول ہے، احبا فعل، ہوا ضمیر فاعل، شیئن اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور اکثر فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ذکر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس اکثر کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو پیچھے مبتدا ہم نے بنایا تھا یہ اسی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تیسرا جملہ دیکھیں، من وکر اباہ، یہ بھی ایسی ہے، من وکر اباہ، یہاں تک بنے گا مبتدا اور یہ بنے گا اس کی خبر۔ میم نون زبر من اسم موصول، وکر فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے، اباہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس وکر کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور طالت فعل ہے، ایام مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس طالت کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دیکھیں جو جمع ہے عربی کے اندر اس کے ساتھ سلوک واحد مؤنث والا کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ایام جمع ہونے کے باوجود جو فعل لے کر آئے ہیں وہ واحد مؤنث کا فعل لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، من طال عمرہ، یہ بنے گا مبتدا، اور فقد احبتہ، یہ بنے گا اس کی خبر۔ من اسم موصول، طال فعل، ہوا ضمیر فاعل، عمرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس طال کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور فاقدہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، احبہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس فاقدہ کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس پیچھے مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 5 دیکھیں، اس کے تھوڑی ترکیب مختلف ہے۔ تعاشر، یہ فعل ہے اور اس میں واو ضمیر فاعل ہے، کاف حرف جر، اخوان مجرور، جار مجرور مل کر اسی تعاشر کے متعلق ہے، تعاشر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تعامل فعل، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف حرف جر، اجانب مجرور، جار مجرور مل کر اسی تعامل فعل کے متعلق ہے، تعامل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ آگے چلیں، خیر المال ما وقی بہ العرض، خیر المال یہ بنے گا مبتدا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور میم الف ما اسم موصول ہے، وقیہ فعل مجہول، اور با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی وقیہ فعل کے متعلق ہوگا، اور العرض یہ اس وقیہ کا بنے گا نائب فاعل جس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ تو وقیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے جو مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔